بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر مشتاق ہیلتھ کیئر چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، پیٹ کی چربی یا بڑھا ہوا پیٹ جہاں پہ نہ صرف انسان میں بھدا پن پیدا کرتا ہے، اس کی لک کو ڈسٹرب کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے امراض کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ پہ پائی جانے والی چربی کئی طرح کے ہارمونز کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس کی وجہ سے کئی طرح کے امراض پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، جن میں سر فہرست ڈائبٹیز ٹائپ 2 اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، یعنی شوگر اور دل کے امراض کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسی دوا بتائیں گے جس کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ پیٹ کی چربی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے معدے اور آنتوں کے امراض جیسے کہ بدہضمی، معدے کی جلن، آنتوں کی سوزش اور قبض وغیرہ سے بھی آپ نجات پا سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ پیٹ کے گرد چربی پیدا کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ کھانے کے بعد بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، ان میں پیٹ کی چربی بڑھنے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال کم کر دیں، اس کی جگہ آپ روم ٹمپریچر کا پانی استعمال کریں، اور کبھی بھی کھانے کے بعد آپ پانی نہ پئیں۔ اس کے بعد غذا ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا میٹھے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، ان کا بھی پیٹ بہت جلدی باہر نکل آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام قسم کی میٹھی چیزیں جو ہیں، جو کہ جیسے کہ کین شوگر ہے یا کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، ان کا استعمال آپ فوری طور پر بند کر دیں۔ جو فروٹس میں آپ کو جو شوگر ملتی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ اس کی جگہ آپ فروٹس استعمال کریں، اور جو تمام قسم کی بھی جو میٹھے مشروبات ہیں ان کو بند کر دیں۔ اس کے بعد غذا کا استعمال آ جاتا ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ فرائیڈ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جن میں کہ کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ بھی ہماری باڈی میں جا کے جو کہ شوگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور شوگر جو ہے وہ انسولین کی جو سیکریشن ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور انسولین کیا کرتی ہے کہ وہ جو شوگر جو گلوکوز کنزیوم نہیں ہوتی ہے اس کو وہ کنورٹ کر کے چربی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے جو کہ مجھے پہلے بیان کرنی چاہیے تھی، وہ سٹریس ہے۔ سٹریس اور ڈپریشن جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے پیٹ کے گرد چربی پیدا کرتا ہے۔ سٹریس کی وجہ سے ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ کارٹیسول ہارمون ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور کارٹیسول ہارمون جو ہے وہ انسولین کی سیکریشن کو ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پیٹ کے گرد فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی، سٹریس یا دباؤ، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو اس کا علاج سب سے پہلے کریں۔ اس کے بعد ہے، آپ اگر کسی معدے یا آنتوں کے کسی مرض میں مبتلا ہیں جیسے بدہضمی، ایسیڈیٹی یا آنتوں میں سوزش وغیرہ، تو اس کا بھی آپ علاج کروائیں، کیونکہ بعض دفعہ آنتوں اور معدے میں جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور آنتیں پھول جاتی ہیں، اور پیٹ جو ہے وہ باہر کی طرف نکل آتا ہے۔ اس کے لیے بھی جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ اختیار کریں۔ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، مرچ مسالے کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیں۔ اس کے بعد جو فرائیڈ فوڈ ہے یا جو جنک فوڈ ہے اس کا استعمال آپ ترک کر دیں۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں سبزیاں اور سلاد جو ہیں یہ بہت انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سبزیوں میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں یہ کہ ہمارے جسم میں سے جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو زہریلے مواد ہوتے ہیں، ان کو خارج کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کا لیور ہیلدی ہوگا تو آپ کا جو گٹ ہے، جو نظام ہے، یہ بھی ہیلدی ہوگا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ سبزیوں اور سلاد کا استعمال کریں، اور روزانہ کم سے کم 4 سے 6 کپ سبزیوں اور سلاد کا استعمال کریں، چاہے وہ کوکڈ ہوں یا ان کوکڈ ہوں، کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیمن کا استعمال کریں، کم سے کم 2 سے 3 لیمن جو ہے وہ آپ روزانہ پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ کم سے کم 2 سے 3 گلاس پانی میں لیمن ڈال کے آپ صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو وہ دوا بتاؤں گا جو کہ ہم مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ یہ دوا جو ہے نہ صرف پیٹ کی جو پھولا ہوا پیٹ ہوتا ہے اس کو کم کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک لمبے عرصے تک استعمال آپ کو کئی طرح کی جو معدے کی بیماریاں یا آنتوں کی بیماریاں ہیں ان کو بھی ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ دوا نیٹرم فاس ہے۔ یہ آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سٹور سے
جرمن کی بنی ہوئی دوا لے لیں، نیٹرم فاس 6x پاور میں لینی ہے، اور اس کو 2 گولیاں صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے۔ یہ اتنی زبردست دوا ہے کہ اس کو اگر 5 سے 6 ماہ تک استعمال کیا جائے تو ایسیڈیٹی، ہارٹ برن، ایسڈ ریفلکس وغیرہ جیسی بیماریاں جو ہیں وہ تقریباً ناپید ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی آنتوں میں سوزش ہے، آپ کو قبض رہتی ہے، یا آپ ڈائبٹیز کا شکار ہونے والے ہیں، یعنی آپ پرائمری جو ہے فیز میں جا رہے ہیں، تو اس کو بھی یہ کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس دوائی کا میں نام ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ اس دوائی کو آپ استعمال کریں، اور اس کو کم سے کم آپ 5 سے 6 ماہ تک استعمال کریں، اور لمبے عرصے تک اگر آپ اس کو ریگولر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پھر بعد میں اس کی خوراک جو ہے وہ صبح شام کر دیں، یعنی ہر کھانے کے بعد آپ نے 2 گولیاں استعمال کرنی ہیں، صبح دوپہر شام، اور 6 ماہ کے بعد اس کو آپ صبح شام 2 گولی صبح ناشتے کے بعد اور شام کھانے کے بعد استعمال کر لیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔